بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بولتا لاہور، میرا نام رائے ثاقب ہے۔ ناظرین، پیلسٹائن ایشو، اس کے اوپر جتنا بات کی جانی چاہیے تھی، جتنا ہمیں چیخ کے گلے پھاڑ لینے چاہیے تھے پاکستانیوں کو اسپیشلی، اس کے انٹائرلی اپوزٹ پاکستان میں اس ایشو کے اوپر بات ہی نہیں کی جا رہی۔ تمام سیاسی جماعتیں اس طرح خاموش ہے کہ جیسے دنیا میں ہو ہی کچھ نہیں رہا۔ اور پیلسٹائن کا وہ ایشو کہ جس میں سراسر زیادتی، سراسر میسکر، سراسر جینوسائڈ، بٹ ایون دین سب کے سب خاموش ہیں۔ شاید پاکستان کے ایشوز اپنے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہزاروں بچے آئے دن دنیا سے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ مجھے یاد ہے آج بھی منصورہ میں سراج الحق صاحب نے ایک یوٹیوبرز اور کچھ صحافیوں سے ملاقات کی تو انہوں نے ایک مثال دی۔ وہ ایک بچے کی فوٹو بہت وائرل ہوئی تھی ماضی میں، جو ساحل سمندر پہ ایک بچہ اندھے منہ پڑا ہوا تھا، اور اس بچے کی فوٹو نے، میت کی فوٹو نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ویسی کئی فوٹوز روز غزہ سے، پیلسٹائن سے رپورٹ ہو رہی ہیں، روز وہاں سے بھیجی جا رہی ہیں، دنیا کے ہر شخص کے موبائل فون تک پہنچ رہی ہیں۔ لیکن پھر بھی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی خاموش تماشائی بیٹھے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر۔ یہیں جب سارا کچھ ہو رہا تھا تو آپ نے ایک ریسنٹلی فوٹو دیکھی ہوگی امریکہ کے اندر، وہاں کے لوکل ٹیلی ویژن چینلز رپورٹ کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو 4 بڑے مظاہرے ہوئے ہیں پیلسٹائن کے حق میں، ان میں سے ایک پاکستان کے اندر ہوتا ہے۔ اور وہ پاکستان کے اندر مظاہرہ کس نے کیا؟ جماعت اسلامی نے۔ اٹ واز ونڈر کہ کم از کم ایک سیاسی جماعت ہے جو آج بھی اپنے سٹانس کے اوپر پیلسٹائن کے ساتھ، غزہ کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور فرم سٹینڈ لے کے کھڑی ہوئی ہے۔ اس میں ایک اور چیز، اس کا ایک پہلو جو ہم بہت سارے لوگ نہیں جانتے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جانا چاہیے میرے نزدیک، وہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن صرف سیلاب زدگان کی پاکستان میں مدد نہیں کرتی۔ الخدمت فاؤنڈیشن وہ پہلی فاؤنڈیشن تھی یا ان فاؤنڈیشن میں تھی کہ 7 اکتوبر کو جب یہ میسکر سٹارٹ ہوا ہے غزہ میں، تو اس سے اگلے دن وہاں پر فلسطینی الخدمت فاؤنڈیشن کی جیکٹس پہنے ہوئے نظر آئے تھے میڈیا کے اوپر۔ مطلب کہ ویری نیکسٹ ڈے الخدمت فاؤنڈیشن ایکٹیو ہو چکی تھی اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی امداد میں مصروف تھی۔ پلانز کیا ہیں جماعت اسلامی کے؟ الخدمت فاؤنڈیشن کے کیا پلانز ہیں؟ بیکاز الگ الگ ہے، الخدمت فاؤنڈیشن فلائی کام کرتی ہے، جماعت اسلامی پولیٹیکلی ایکٹیو ہے۔ سو دونوں کو پولیٹیکل اینڈ کے اوپر کیا مائلیج ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے جماعت اسلامی، اور الخدمت فاؤنڈیشن فلاحی کاموں میں فردر کیا کرنے جا رہی ہے، اسی کے اوپر آج کا ہمارا شو ہے اور آج یہی ٹاپک ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں، دو یو آل نو اٹ، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ 31 اکتوبر کے جو سٹیٹس ہیں یونیسیف کے، ان کے مطابق اب تک 3400 بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں پیلسٹائن کے اندر۔ 3400 بچے، بڑوں کی تعداد، گھر کتنے اجڑے، کتنے تباہ و برباد کر دیے، کتنی بلڈنگ زمین بوس ہوگی، وہ کہانی چھوڑ دیجیے، وہ تو دل دلا دیتی ہے۔ لیکن بچے جو پھول ہوتے ہیں، 3400 بچے رپورٹ ہوئے ہیں، اور ابھی ایم شیور کہ یہ رپورٹ اس سے جو رپورٹ ہوئے ہیں ایکچوئل نمبر اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ مہمانوں کا تعارف کروا دوں، ڈاکٹر مشتاق مانگٹ صاحب ہیں، نائب صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ کیسر شریف صاحب ہیں، میرے بھائی ہیں، رہنما جماعت اسلامی ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں جماعت اسلامی کے، اور وہ بھی میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ کیسر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسر بھائی، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ، جماعت کا شکریہ، الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ کہ آپ نے وہ کاز جو آئی تھنک ہم ہر پاکستانی کی دل کی آواز ہے اس کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کم از کم آپ اسلام آباد پولیس کے ڈنڈے بھی کھاتے ہیں وہاں پہ، لیکن آپ پھر بھی وہاں پر فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اسلام آباد والے آپ کا جو اظہاری یکجہتی والا مظاہرہ تھا اس سے پہلے جو ہوا جماعت اسلامی کے ساتھ، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ، پلیز مجھے وہ بھی تھوڑا سا بتائیے، پھر آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رائے صاحب، آپ نے اس اہم موضوع کو اہمیت دی۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی نے گزشتہ دنوں جو ایک بڑا ایونٹ کیا، جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ انٹرنیشنلی وہ رپورٹ ہوا، الجزیرہ نے اس پر بات کی، فاکس نیوز نے اس پر بات کی، اور اس کو دنیا کا ایک بہت بڑا جو مظاہرہ ہے وہ قرار دیا۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی کال پر جس طرح لوگ نکلے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم، جو پاکستانی قوم ہے، ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ وہ جماعت اسلامی کی کال پر وہاں آئے، اور جتنے بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں پر فلسطین کے اپنے بہن اور بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا، امریکہ اور اسرائیل کی جس طرح مذمت کی۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ وہاں پر ہمارے پروگرام سے ایک دن پہلے اسلام آباد انتظامیہ نے جس طرح لاٹھی چارج کیا، جس طرح گرفتاریاں کی گئیں، اور جس طرح اس پروگرام کو گویا کہ ایسے شو کیا گیا کہ جیسے وہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے جماعت اسلامی کے کارکنان اور عام عوام جو فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہی تھی، اس سے وہ الجھے۔ یہ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ وہاں پر ہمارے لوگ زخمی ہوئے۔ ہماری اسلام آباد کی قیادت جناب نصر اللہ رنداوا صاحب جو امیر ہیں جماعت اسلامی اسلام آباد کے، نائب امیر جماعت اسلامی
جناب میاں محمد اسلم صاحب اور باقی لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ان کو، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ باقاعدہ ان کو تشدد کیا گیا۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے تھے، اس کے انتظامات کے لیے وہ مصروف تھے۔ یہ کوئی یکدم انتظامات کے لیے جماعت اسلامی نے وہاں سٹیج سجانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کافی دن پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا، درخواست اپلیکیشن بھی دی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ پرامن احتجاج ہے اور آئینی اور جمہوری حق ہے، اور پوری دنیا کی عوام جو ہے، اب تو مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس پر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا ذرا احساس نہیں ہوا کہ پورے پاکستان کا اس سے بیرونی دنیا میں امیج کیا جائے گا۔ لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی نے اس چیز کو فیس کیا اور پرامن رہی، اور اپنے پروگرام کو جیسے تیسے ہے کوشش کر کے اس کو مکمل کیا۔ لیکن ہم نے پاکستان کا جو پوری دنیا میں چہرہ گیا وہ یہی تھا کہ پوری قوم جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اور ایک بڑی آواز جو ہے وہ پوری دنیا نے سنی۔ آگے چلیں گے تو میں شو میں اسی آج کی شو میں آگے چلیں تو جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا پلان لاہور کے لیے بھی ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ الخدمت فاؤنڈیشن۔ کاز الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی وہ واحد فاؤنڈیشن ہے ایٹ دس مومنٹ، ماضی میں اور بھی ہوں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن از دا اونلی ون، لیکن واحد فاؤنڈیشن ہے جو اس ٹائم کے اوپر پاکستان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پیلسٹائن میں بھی کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ مجھے یاد ہے ایک فوٹیج جس کا آج بھی ذکر ہوا، آج کی ملاقات میں بھی سراج صاحب سے ذکر ہوا کہ 7 کو وہاں پر بمباری سٹارٹ ہوتی ہے، 8 کو ہم نے ایک فوٹیج دیکھی، 8 کو اس فوٹیج میں ایک فلسطینی وہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن کی جیکٹ پہن کر گھوم رہے تھے، مدد کر رہے تھے دوسرے لوگوں کی۔ الخدمت فاؤنڈیشن فلسطین کے لیے کیا کیا کر رہی ہے، کیسے پہنچے وہاں پہ، اگر نہیں پہنچے تو کون لوگ ہیں جو وہاں پر ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کی؟ بہت شکریہ رائے بھائی۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا جی پلیز۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک مکمل ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا نام ہے الخدمت گلوبل۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ہم دنیا میں تقریباً 100 بڑی این جی اوز جو ہیں، جو ویسٹ میں ہیں اور مسلم ممالک میں بھی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک نیٹ ورک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں اور اس کے لیے ان کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مثلا ترکی کی بہت ساری آرگنائزیشن پاکستان میں کوئی کام ہو تو وہ کرتے ہیں، جب ان کے ضرورت ہو تو ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو وہ ایک نیٹ ورک ہمارے پاس موجود ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی واقعہ وہاں پر ہوا تو ہم نے ان کو گو ہیڈ دیا کہ ہم آپ کو پیسے بھجوا رہے ہیں، آپ اپنا کام شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ پیسے کا لین دین تو آلریڈی ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور وہ آفیشلی ہوتا ہے سارا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے فوری طور پر وہاں پہ جو بھی ریلیف کا کام جو ہے نا وہ شروع کر دیا۔ ابھی تک پاکستان سے ہم نہیں جا سکے۔ اچھا، کوئی بھی الخدمت کا بندہ پہنچا نہیں وہاں؟ نہیں، بالکل کوئی نہیں پہنچا، بلکہ اب جو سامان ہم نے بھیجوانا شروع کیا وہ بھی ہم نے این ڈی ایم اے کو دیا۔ این ڈی ایم اے نے جا کے ایجپٹ میں وہ لینڈ کیا، وہاں سے بھی ٹرکوں کے ذریعے وہ جو رفح فاٹک ہے، رفح گیٹ جو ہے، اس سے ذریعے وہ آگے جائے گا۔ لیکن اب جو ہم پیسے اب تک ہم 15 کروڑ کا کام وہاں پہ کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور تقریباً 4 کروڑ کا کام ہم نے تھرو این ڈی ایم میں بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو وہاں پہ سچویشن ہے نا، اس کا آپ اندازہ یہ کر سکتے ہیں کہ بھی شاید تاریخ کے اندر کبھی بھی 20 لاکھ لوگوں کو اس طرح سے بھوکا مارنے کی اور بیمار کر کے شیلنگ کر کے ایک پرزن کے اندر محصور کر کے کرنے کا واقعہ شاید اس نون ہسٹری کے اندر نظر نہیں آتا۔ چند 100 کا چند ہزار کا ہوتا ہے، 20-22 ہزار لوگوں کا نہیں ہوتا، اور صرف چند دن کے اندر 3400 بچے مار دینا، 850، اور پھر مسلسل چلی جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا شہر تباہ ہو گیا، آدھا شہر کیمپوں میں آ گیا، باقی جو گھروں میں ہیں وہ ویسے محصور ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ تو کہ بہت طویل ایک فلاحی منصوبہ ضرورت ہوگی، جس کے لیے ہم ریہیبلیٹیشن کے لیے سالوں لگیں گے۔ اور لیکن یہ 3 جو کام ہوتے ہیں نا، امیڈیٹ تو ریسکیو ہے، ابھی تک وہ ریسکیو کی حالت سے نہیں نکلے، بم آتا ہے تو وہ نکال لیں، پھر ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں، تو یہ بین چل رہی ہیں، ریلیف بھی اور ریسکیو کی۔ ریہیبلیٹیشن کا معاملہ تو بعد میں آئے گا۔ تو اس وقت تو ہم جو لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں انہی کے ذریعے ہی ان سارے معاملات پہ خرچ کر رہے ہیں۔ اب جب یہ اللہ کرے جنگ بندی جلدی ہو جائے اور کوئی معاملہ کہیں طے ہو تو پھر ایک بہت بڑے پیمانے پر کام کرنا کے لیے ضرورت ہوگی۔ ہمارے ڈاکٹروں کی 400-500 کی لسٹ تیار ہے، پاکستان ہے، والنٹیئر ہیں، جانے کو تیار ہیں، لیکن یہ کہ جب تک وہ جانے کا راستہ بارڈر نہیں کھلتا اور وہ سب چیزیں بند نہیں ہوتی، اس وقت تک تو نہیں۔ اس وقت تک جو ہم کام کر سکتے ہیں اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ ابھی تک پاکستان سے الخدمت فاؤنڈیشن نے 19 کروڑ روپے کا تقریباً اور ڈونیشنز اکٹھے کتنے ہیں ابھی تک؟ ہمارا 1 ارب کا ٹارگٹ ہم نے رکھا ہوا ہے جی، کہ انشاءاللہ العزیز ہم 1 ارب اہل پاکستان سے اکٹھا کر کے
اس کار خیر ڈاکٹر صاحب 1 ارب تو کچھ بھی نہیں کرے گا, ہم سوری ٹو سے دیٹ, لیکن 1 ارب روپیہ غزہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. جو وہاں پہ تباہی اتری پڑی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے 1 ارب روپیہ, ہمیں تو کئی ارب چاہیے ہوں گے. دیکھیں جی, انیشلی تو جو ہمارے پاس وسائل نظر آتے ہیں یا جو لوگ دیتے ہیں, جو ہمارے ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ 1 ارب میٹ کر لیا آپ نے ٹارگیٹ کے تقریباً مطلب پھر اگلے اربوں کی بات کرتے ہیں نا, کہ اگر پاکستان نے ڈونیٹ کر دیا 1 ارب. اب مطلب یہ کہ یہ تو ہمیشہ ہی ایسے ہوا ہے کہ ہم نے تو تھوڑا ہی سوچا ہے, اللہ میاں کی طرف سے زیادہ ہی ہوا ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ 1 ارب روپے سے تو ہم یہ بہت تو میڈیکل فیسلٹیز بھی نہیں وہاں پہ جیسے پرووائڈ تو, لیکن ظاہر ہے مطلب جیسے جیسے لوگوں میں یہ احساس ہوگا, اور آپ کا آج کا پروگرام سننے کے بعد لوگوں میں احساس ہوگا کہ بھی نہیں, ہمیں اپنے خرچے کٹ کر کے بھی کوئی چیزیں جو ہے نا دینی چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز ابھی تو ہم 1 ارب کا سوچا ہوا ہے کہ یہ اچھا ہم اگلے دنوں میں 1 ارب تو چلیں اس کو فردر, اس میں آج سارے ٹاپک یہی ہے ہمارا آج کا. کیسر بھائی 19 تاریخ کا ایک پروگرام ہے جس پہ آج آپ لوگوں نے سب کو اکٹھے کیا ہوا تھا منصورہ میں, کیا کرنے جا رہے ہیں 19 کو, کیا پلان ہے؟ دیکھیے, اس سے پہلے بھی ہم نے ایک قومی فلسطین کانفرنس کی رائے صاحب اسلام آباد میں, جس میں پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو ہیں انہوں نے شرکت کی, اور ایک اعلامیہ ہم نے جاری کیا, اور ہم نے کوشش کی کہ پوری قوم کی طرف سے ایک میسج جو ہے وہ پوری دنیا کو بھی جائے اور اہل فلسطین کو بھی جائے کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اسی طرح ہم نے اسلام آباد کا پروگرام کیا, اور اگلا جو ہم بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں وہ 19 نومبر کو شہر لاہور میں غزہ ملین مارچ کے نام سے ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں. اور آج کی جو میٹنگ تھی, سراج الحق صاحب نے جو ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ سینئر لوگوں کو بلایا تھا, جہاں آپ بھی شریک ہوئے, آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو یہ میسج دے سکیں کہ پوری قوم جو ہے, پاکستانی عوام جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے اور اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کر رہی ہے. اور یہ الحمدللہ اس میں بہت حد تک کامیابی بھی ہوئی, لیکن یہ بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری جو نگران وزیر اعظم صاحب ہیں اور صدر صاحب ہیں, ہم ان کو بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور یہاں آ کے خطاب کریں, اور ترکی کے صدر کی طرح جو ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کریں اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں, اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان کے سامنے موجود ہوں, اور ایک بڑا میسج جو ہے آفیشلی پاکستان کی طرف سے جائے. اس پروگرام کے لیے ایک بڑی جو تیاریوں کا سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اس میں ہم نے دیگر جو سیاسی پارٹیوں کے کارکنان ہیں ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر سیاست کو ایک سائیڈ پر رکھ کر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے نکلیں. اور ہمیں توقع یہ ہے انشاءاللہ کہ لاہور کا یہ جو پروگرام ہے یہ تاریخی پروگرام ہوگا, اور پوری دنیا میں اس کا ایک جو ہے وہ بڑا میسج جائے گا, اور امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے, اس کی مذمت کے حوالے سے, اس کے مظالم کے حوالے سے, اور وہ جو اقدامات معصوم بچوں اور خواتین اور بزرگوں پر اٹھا رہا ہے اس کے حوالے سے جو ہے یہ ایک بڑا میسج انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے کوشش کریں گے کہ وہ جائے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے جس طرح القدس کمیٹی بنائی, جس کو راجہ صاحب ظفر الحق صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اس میں شامل ہیں. پیپلز پارٹی سے نیئر بخاری صاحب ہیں, اسی طرح نون لیگ سے جو راجہ صاحب خود ہیں, اسی طرح JUI سے ہیں, ANP سے ہیں, مسلم لیگ نون کا تو ظاہر ہے سربراہ موجود ہے, لیکن IPP PTI سارے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں, اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ قومی پلیٹ فارم کے طور پہ ہم یہ ایونٹ جو ہے وہ کریں. ان ڈیز ٹو کم میری گزارش یہ جی آپ تمام لوگوں سے کہ ایک چیز کا خیال کیجئے گا کہ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا اکٹھ نہیں ہونے جا رہا, یہ غزہ ملین مارچ ہے. بالکل, اس میں ہر پاکستانی یہ غزہ ملین مارچ ہے, اور اس میں بالکل جماعت اسلامی اس کو ہوسٹ کر رہی ہے, اور ہماری اپیل بھی یہی ہے کہ ہر سطح سے ہر طرح کا جو فرد ہے وہ اپنی سیاسی وابستگی سے ہٹ کے جو ہے وہ اس میں شرکت کرے, اور پیغام ایک ہی ہے کہ غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی, اور اسرائیل جو کر رہا ہے, جو مظالم کر رہا ہے, اور امریکہ جس طرح اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کی جو ہے وہ مذمت کی جائے, اور اس پیغام کو پوری دنیا میں جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے کہ پاکستانی بینگ قوم جو ہے وہ اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے بڑے خوبصورت لگا آپ کا جملہ کہ اللہ کرے کہ یہ ہو کہ ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, ہمارے پریزیڈنٹ, ہمارے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ایک سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے یہ پیغام دیں, اور ہماری افواج پاکستان کے سربراہ ساتھ کھڑے ہو کر یہ پیغام دیں کہ بھائی جان ہم مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے حاضر ہیں.
ہم ایز اے میٹر آف فیکٹ ہمارے جیوگرافکلی ڈیموگرافس اس طرح کے ہیں کہ ہم پریکٹیکلی بہت کچھ نہیں کر سکتے پیلسٹائن کے لیے، لیکن ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. ہم ان کو ریسکیو آپریشن میں مدد کر سکتے ہیں. ہم ان کے بہت سارے اور طریقے ہیں جس سے ہم ان کے لیے ریلیف آپریشن میں اور یہاں سے ڈونیشنز کے ذریعے الخدمت فاؤنڈیشن اور فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہیں، پولیٹیکلی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے. پوری دنیا میں جس طرح ایک جماعت اسلامی کا 1 ملین مارچ جو ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یار پاکستان کے عوام غزہ کے اور پیلسٹائن کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طرح اگر حکومتی لیول پہ اس طرح کے ملین مارچ کیے جائیں تو آبویسلی آواز مزید بہت بلند ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، میں نے کیسر بھی کو خود سے فون کیا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب بھی الخدمت فاؤنڈیشن کا کوئی بھی کانوائے، کوئی بھی وفد جانا پلان کرے پیلسٹائن تو مجھے اپنے بیچ میں کاؤنٹ کرنا ہے، میں والنٹیئر کرتا ہوں. اور میری طرح یقین مانے بہت سارے اور لوگ ہیں جو والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں. اس کا روٹ کیا ہے، طریقہ کار کب بن سکتا ہے، تھوڑا سا مجھے اس میں بتائے تاکہ میرے دیکھنے والے میرے جیسے جو لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں ان تک بھی انفارمیشن پہنچ سکے. دیکھیں جی، جو جب امن کے دن تھے نا جی، تو اس وقت بھی فلسطین جایا جا سکتا تھا. فلسطین کے لیے وہاں سے مصر سے ہی وہ وہیں پر جو راستہ ہی کی راستہ ہے فلسطین جانے کا، نہیں غزہ جانے کا نا جی، تو غزہ وہاں سے جایا جا سکتا تھا اور لوگ جاتے بھی تھے لیکن بہت کم تعداد میں. پر وہ کبھی کھلتا تھا، کبھی ہنگامے ہو جاتے تھے تو لوگوں کے لیے پرابلم ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اب بھی جب بھی راستہ کھلے گا تو یہی ایک ہی راستہ ہے، مصر سے ایک ہی راستہ ہے غزہ جانے کا. یعنی کہ سب سے پہلے آپ کو مصر کا ویزا لینا ہوگا، پاکستانی پاسپورٹ. مصر کا ویزا لینا ہوگا. مصر کے بعد پھر وہ جو ایک ہی پھاٹک ہے، ایک ہی گیٹ ہے، رفح گیٹ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہیں سے لوگ جو ہے نا وہاں جا کے آگے سے ویزا لینا پڑتا ہے. ویزا بھی ہے. مطلب جو فلسطین کے اندر ہے نا، اس کے 2 بڑے حصے، ایک ویسٹ بینک ہے، ایک غزہ ہے. ٹھیک ہے. دونوں کے اندر الگ الگ سے ایک لوگوں کی حکومت ہے. ٹھیک ہے. غزہ کے اندر حماس کی ڈومیننس ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف محمود عباس صاحب ہیں. جی. تو یہاں اگر ہم نے جانا ہو تو ہمیں انہی اتھارٹی سے، جو فلسطین غزہ کی اتھارٹی ہے، وہاں سے ویزا حماس سے یا جو بھی ان کا ارینجمنٹ ہوگا وہاں سے لینا پڑے گا. تو ابھی تک تو سچی بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی آدمی باہر سے نہیں جا سکتا، اور جا کر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. مطلب یہ کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم وہ جو ریلیف آپریشن ہے اس میں جا کر فزیکلی اپنے اللہ کے سامنے کل کو جواب دیتے ہوں گے کہ وی ڈیڈ، ہم نے اپنے تئیں کیا جو کر سکتے. وہ بات درست ہے. اس کا شاید ابھی وقت نہیں آیا. جو ابھی جب ریہیبلیٹیشنز کا وقت آئے گا تو ہمیں جب جانا پڑے گا. ابھی تو فوری طور پر یہ ہے کہ بھی مطلب ایک آدمی کا پورا خاندان جو ہے وہ ایک پوری کی پوری بلڈنگ سے اٹھ کر نظر آ رہی. تو آج بھی یہ منصورہ میں دکھا رہے تھے، فوٹیجز دکھا رہے تھے، اوپر سے بم آتا ہے، بلاک آف بلڈنگز، ایک بلڈنگ نہیں بلاک آف بلڈنگز یوں ڈھم کر کے. آدھے سے زیادہ جو غزہ کی پٹی ہے نا جی وہ ختم ہو چکی ہے. اور وہ جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ آل آف اے سڈن جو ہے نا وہ کیمپوں میں آ گیا. ویسٹ بینک بھی سپورٹ نہیں کر رہا. ویسٹ بینک میں لڑائی شروع ہو گئی ہے نا جی. ویسٹ بینک تو ایک درمیان میں تو پورا اسرائیل ہے نا، یہ تو بالکل دوسرے کنارے پر ہے. تو درمیان میں تو پورا، تو وہ پہلے بھی پرمیشن لے کر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لوگ جاتے تھے. تو اب جانے کا تو وہاں پہ تو کوئی سوال پیدا نہیں ہو رہا. لیکن اب تو اس کی امیڈیٹلی ضرورت جو ان کی دوائیوں کی ہے، خوراک کی ہے، ہائیجین کٹ کی ہے، اور یہ بھی آنے والے دنوں کے ٹینٹوں کی اندر کی موسم بھی سرد ہو رہا ہے اور اس کے لیے گرم کپڑوں کی ضرورت ہوگی. تو یہ آپ جو بھی انسانی ضروریات کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کھانا پینا سب سے امپورٹنٹ، سارا کچھ وہ ہوتا ہے. اب یہ آپ اس سے دیکھ لیں کہ بھی ایک 20 لاکھ کی آبادی ہے، اس کو اگر ایک جگہ سے 20 ٹرک بھی چلے جائیں روز، 30 بھی چلے جائیں، کچھ نہ کچھ تو بچوں کو تو کم از کم ملے گا نا. دیکھیں جی وہاں پہ جو القدس ہسپتال ہے، تو اس ہسپتال کے اندر تو وہ فیول ہی ختم ہو رہا ہے، ایمبولینسز کا فیول ختم ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ٹارچوں کے اندر تو آپریشن ہو رہا ہے، ساری تباہی. مطلب وہ تو ایسی پکچرز ہیں کہ دنیا سے کٹا پڑا ہے نا، وہ بالکل کٹا پڑا ہے. اور دوسری طرف جو لوگ مطلب اس پہ بمباری کر رہے ہیں، ان پہ کوئی ان کے کان پہ جوں تک نہیں سن بھی رہے، کسی کی نہیں سن رہے، کوئی بھی کسی کی. ڈاکٹر صاحب بدقسمتی کی بات یہ ہے نا کہ جن کی وہ سن سکتے تھے یا جن کی سننی چاہیے تھی وہ سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. امریکہ ساتھ کھڑا ہوا ہے، فرانس ساتھ کھڑا ہوا ہے، جرمنی کی الٹی سیدھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. مطلب اب بعد میں یہ کہتے رہے کہ جی جنگ بندی ہونی چاہیے یا اس میں سیز فائر ہونا چاہیے، لیکن ایک بار تباہی میں تو یہ تمام ممالک ساتھ تھے. جی اس وقت اس قدر تباہی ہے نا جی، اور ڈسپلیسمنٹ ہے لوگوں کی، اور وہ فردر نوٹیفائی کیے جا رہے ہیں کہ یہ نارتھ علاقہ خالی کر دیں، یہ بھی خالی کر دیں، یہ بھی خالی کر دیں، یہ بھی خالی کر دیں. انہوں نے دو بڑے سیٹ ان کے آبجیکٹیو انہوں نے کیے ہیں کہ یہ ایک تو ڈسٹرکشن آف کمپلیٹ اس کا انفراسٹرکچر کا تباہی، اور دوسری حماس کو بالکل اس قابل نہ چھوڑے کہ کبھی وہ دوبارہ یہ کام کر سکے. یہ انہوں نے ڈکلیئر کی ہے خود ان کی تقاریر. اب ہمارے لیے تو پھر ایک ہی جو ہم جو کام کرتے ہیں، ہم چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں، ہیلپ کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں، اسی کا ہمارا مینڈیٹ ہے.
اسی میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ یہ پیلسٹائن نہ ہوتا کہ اور بھی اسلامی ملک ہوتا تو وہاں بھی جی ہم ترکی میں گئے تھے، کوئی بھی ابھی زلزلہ ترکی میں زلزلہ آیا تھا تو ہم ترکی میں گئے تھے، بلکہ انہوں نے ہمیں بلوایا تھا۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ دنیا سے، پوری دنیا سے صرف ایک این جی او کو جو انفرادی طور پر بلایا تھا وہ الخدمت تھی۔ ویری گڈ۔ پاکستان سے ہم 3 لوگ گئے تھے، الخدمت اور پاک فوج کا دستہ اور 1122، تو این جی او صرف ایک ہی تھی جو ہماری طرف سے کی تھی۔ تو ہم تو جہاں وہاں پر کتنے ڈونیشنز اکٹھے ہوئے تھے ٹرکی کے لیے؟ ٹرکی کے لیے تو ڈونیشن سے زیادہ یہ تھا کہ ان کا امیڈیٹ کال تھی کہ جی ہمیں تو کوئی ایک ریسکیو کے لیے ٹیم، مینجمنٹ ٹیم اور ریسکیو مینجمنٹ ٹیم چاہیے۔ تو فوری طور پر تو ہماری ٹیم کو 47 لوگوں پر مشتمل تھی جو فلی ٹرینڈ تھے، اور اکوپمنٹ تھے، وہ سینسر تھے جہاں پہ وہ باڈی کو چیک کر سکتے تھے، کوئی زندہ ہے اس کا پتہ لگا سکتے تھے، تو اس کے ساتھ وہ فوری طور پر گئے تھے۔ تو ان کا شاید فنانشل اتنا ایشو نہیں تھا، ہاں ٹرکی کی اکانومی بہتر ہے، اکانومی بہتر تھی، لیکن امیڈیٹلی ان کو ایک ٹیم چاہیے تھی۔ پوری دنیا سے کال کی انہوں نے، ہزاروں لوگ وہاں پہنچے تھے۔ وہ بہت بڑی بڑی بلڈنگس تھیں، اور ظاہر بلڈنگ کولیپس ہوئی ہیں تو لوگ اس کے نیچے تھے، تو ان کو نکالنا، کاٹنا، سینس کرنا، تو الحمدللہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے بہت سارا کام کیا۔ اب یہ امیجن کیجیے نا کہ اگر ہمیں پرمیشن مل جائے پیلسٹائن میں انٹر ہونے کی، غزہ انٹر ہونے کی پرمیشن مل جائے تو کتنا اچھا کام کیا جا سکتا ہے، کتنی جانیں بھی بہت اچھا ہے۔ ہم جب ترکی میں تھے تو ہماری ٹیم کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ہم، وہ تو دوسرے لوگ تو ڈیڈ باڈی نکال دیتے، ہم ڈیڈ باڈی نکال کر پھر اس کا غسل دے کر اس کا جنازہ بھی مطلب کر دیتے، تو وہ بھی ایک ایکسٹرا مسلمان ہونے کے ناطے۔ تو اب ابھی بھی آپ ملبہ نکلتا ہے تو ابھی ان کا خیال یہ ہے کہ ملبے کے نیچے بے شمار یہ نمبر میں اسی لیے میں نے اوپننگ میں کہا نا، نمبر بہت تھوڑے ہیں، جو بھی رپورٹ ہو رہی ہے بہت تھوڑے نمبر ہیں جس قدر، اور باقی ابھی یہ جو موسم اور پھر دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اور یہ بھوک کی وجہ سے جو نقصان ہوگا وہ تو انبلیویبل نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ بس۔ کیسر بھائی، جن سیاسی جماعتوں سے آپ لوگ رابطے میں ہیں 19 اکتوبر کے لیے، خیر 19 نومبر کے لیے، ایک اسپیسیفکلی اس نمبر کی بات نہیں کرتے کہ 19 نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے، پیلسٹائن کے ایشو کو لے کے جماعت اسلامی نے سب کو ٹچ کیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی مجھے، پلیز اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجئے کہ اتنا وہ روکھا رویہ کیوں ہے پاکستانی حکومت کا، پاکستانی سیاسی جماعتوں کا پیلسٹائن کو لے کے؟ دیکھیے پرنسپلی تو سب کا جو ہے وہ اس بات پر اتفاق تھا، فلسطین کے ساتھ تھے اور اسرائیل کے مظالم کی مذمت کر رہے تھے، لیکن یہ جو امریکہ کا پریشر ہے یا امریکہ کو راضی رکھنے کا جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ جو سیاسی جماعت امریکہ کے ناراضگی مول لیتی ہے اور وہ سیاسی منظرنامے سے بھی جو ہے وہ غائب ہوتی ہے یا کمزور کر دی جاتی ہے، اس تصور سے میرا خیال ہے یہ ڈرتے ہیں، اور جماعت اسلامی نے یہ بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ اس چیز کو سائیڈ پر رکھ دیں۔ جو حالات چل رہے ہیں تاریخ میں یہ سب سے بڑا ایسا موقع ہے کہ جس میں لوگوں کی شہادتیں، بچوں کی شہادتیں، خواتین اور بزرگوں کی شہادتیں جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں، اور جب تک ہماری آواز اور ہم یکجان ہو کے اس پہ بات نہیں کریں گے یہ چیز آگے اس طرح نہیں بڑھے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، لیکن زبان جو ہے وہ کچھ بولنے سے شاید قاصر ہے، اور اس کی وجہ جو ہے یا وہ تو امریکی کیسر بھائی ہماری پریشر ہے۔ زبانیں خاموش ہو کے ہم نے مرنا نہ ہو، پھر ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، پھر تو ہم 1000 سال سارے جیئیں گے کہ جی اب ہم نے زبانیں بند کر لی، ہم نے مرنا کوئی نہیں ہے، اب ہمیں خوف نہیں، مرنا پھر بھی ویسے کہ جب وقت آئے گا تو مرنا تب بھی۔ یہ بالکل بات درست ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر، آپ نے کہا نا جماعت اسلامی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایک فرض ہے ہمارا جو ادا کر رہے ہیں، اگر ہمیں اس سے زیادہ کی اجازت بھی ملے، جس طرح ہماری جو ڈاکٹرز کی تنظیم ہے پیما کے نام سے کام کر رہی ہے، الخدمت فاؤنڈیشن کی ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں، جب انہوں نے اناؤنس کیا ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کے لیے کہ جو لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں، تو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ 2200 سے زائد لوگ جو ہیں اب تک رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑی چیز اس میں یہ ہے کہ 43% جو ہیں اس میں فیمیلز ہیں، اور یہ جذبہ ہے جس طرح آپ نے مجھے کال کی، بتایا کہ میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں، اس طرح ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جذبہ جو ہے یہ اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے، وسائل ہے، وہ لوگ جس طرح لوگوں نے بڑے پیمانے پر ہمارے پروگرام میں شریک ہو کے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے، یکجہتی کا اظہار کیا ہے، تو یہ وہی بات ہے کہ ہماری حکومت کو کوئی سٹیپ لینا چاہیے۔ امت مسلمہ 55-56 ممالک ہیں اور 74 لاکھ جو ہے وہ فوج بنتی ہے، ان کو کوئی سٹیپ لینا چاہیے، اور وہ دو ٹوک انداز میں اسرائیل کو پیغام دینا چاہیے کہ اگر آپ نے یہ جنگ بندی نہ کی تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ امریکہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، ہم اپنے
غزہ اور فلسطین کو سپورٹ کریں گے. تو آپ دیکھیے کہ کتنی جلدی یہ مسئلہ جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ تاریخ کا وہ موقع ہے کہ جہاں پر فلسطین کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, فلسطین پر جو ناجائز قبضہ ہے وہ ختم کروایا جا سکتا ہے. پوری دنیا جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے. افغانستان میں بھی لوگوں نے دیکھا, لوگ کہتے ہیں مذاکرات جو ہیں وہ رستہ ہے, وہ حل نکلے گا وہاں سے. اگر افغانی بھی مذاکرات ہی کرتے رہتے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ آزادی سے محروم ہوتے. یہ وہ وقت ہے کہ جو فلسطین کے نوجوانوں نے, وہاں کے بچوں نے, وہاں کی خواتینوں حضرات نے جو قربانیاں دی ہیں, ان قربانیوں کے صدقے ہماری دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دے, اور اللہ تعالیٰ اس ظالم قابض اسرائیل سے جو ہے ان کو رہائی دے, تاکہ وہ اپنی بہتر اور اچھی زندگی جو ہے وہ اپنی مرضی سے گزار سکے. سلمان عابد صاحب جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. سلمان صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں جناب؟ سلمان صاحب, پیلسٹائن جماعت اسلامی نے ایک بہترین شو پاور شو دکھایا ہمیں وہاں پر اسلام آباد میں, اس کے بعد لاہور بھی آ رہے ہیں. سر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیں, ساری سیاسی جماعتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ ہم جو ہے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے, خاص طور پہ بڑی جماعتیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو کام ریاست کو یا حکومت کو کرنا چاہیے تھا, آپ مجھے بتائیے کہ کیا حکومت پاکستان نے کوئی اس طرح کا خود سے کوئی انیشیٹو لیا ہو, کوئی بہت بڑی ریلی نکالی ہو وزیر اعظم نے, اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو جب آپ کی ریاستی سطح سے کمزوریوں کے پہلو نظر آتے ہیں تو اسی طرح کے پہلو پھر ہمیں سیاسی جماعتوں کے کانٹیکس میں نظر آتے ہیں. جماعت اسلامی نے اپنا انیشیٹو لیا ہے, کراچی میں کیا, اسلام آباد میں کیا, لاہور میں کرنے کا ارادہ ہے. JUI نے ایک پشاور میں مفتی محمود کانفرنس کی, اس کو اس کا رنگ دیا. لیکن یہ کوئی مکمل اظہار نہیں ہے پاکستانی سوسائٹی کا. یہ ایک جماعت, دو جماعتوں سے ہٹ کے پوری سیاسی جماعتوں کو اس کھیل کا حصہ بننا چاہیے, اس عمل کا حصہ بننا چاہیے تھا, ریاست پاکستان کو بننا چاہیے تھا. اگر دیگر اسلامی ممالک یا دیگر ممالک اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر رہے ہیں تو ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ ختم مطلب ہم اس بات کو پروموٹ کریں کہ جناب بنیادی طور پہ پاکستان جو ہے اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے, اور بہت سی چیزیں ہم کر سکتے ہیں سفارتی محاذ پہ, ڈپلومیٹک محاذ پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری اپنی کمزوری کے پہلو جو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہے. سر اس میں ہمارے فائنینشیل کرائسس بھی تو سب سے بڑی وجہ ہے نا, ایک فائنینشیل کرائسس بھی تو آ جاتے ہیں نا ہماری اکانومی کے آگے. فائنینشیل کرائسس ہم پہ ہیں, لیکن کون سعودی عرب پہ کون سا فائنینشیل کرائسس ہے بھیا؟ وہ کتنا انیشیٹو لے رہا ہے مجھے بتائیں. اور دیگر جو UAE وغیرہ یا باقی اسلامی ممالک جن کے پاس پیسہ ہے, اصل مسئلہ پیسے کا نہیں ہے, اصل مسئلہ اپنی ضرورت کا ہوتا ہے, اپنے اظہار کا ہوتا ہے, کسی اصولی موقف کا ہوتا ہے. اس میں اگر آپ کمزوری کے پہلو دکھائیں اور مذمتی قرارداد تک اپنے آپ کو محدود کر لیں تو اس سے دنیا میں بڑی طاقتوں کو یا اسرائیل کو کیا فرق پڑے گا؟ بالکل بھی کچھ نہیں. تو پریکٹیکلی پاکستان کچھ نہیں کر سکتا یو تھنک؟ پاکستان لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان آواز اٹھا رہا ہے اپنی طرف سے, لیکن اس آواز میں اس لیے بھی طاقت نہیں ہے کہ دنیا میں ہماری بات جو ہے سفارتی اور ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر نہیں سنی جاتی. اور یہ تو بنیادی طور پہ کام تھا عرب لیگ کا, OIC کا, اقوام متحدہ کا, اس میں ہم کوئی اپنا حصہ ڈالتے, لیکن وہاں سے بھی سلمان صاحب اقوام متحدہ ٹو مائی ونڈرز, اقوام متحدہ تو پھر شور مچا رہا ہے اس پہ, OIC خاموش ہے. نہیں, اقوام متحدہ شور مچا رہا ہے نا بھیا, ہمیں شور مچانے کی تو ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو اس کے اوپر کوئی عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت تھی نا. کیا اقوام متحدہ نے اس جنگ بندی کے خاتمے کے لیے کوئی بڑا رول پلے کیا ہے؟ کوئی نہیں کیا, سوائے مذمتی قرارداد اور شور شرابے کے علاوہ. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جب تک اس اقوام متحدہ ایک بڑی طاقت کے طور پہ ان ممالک کے خلاف جو اس طرح کی بربریت کا مظاہرہ کرتے ہیں, کیونکہ اس جنگ میں تو دیکھیں نا انہوں نے اسپتالوں پہ بھی حملے کیے ہیں, بچیوں پہ بھی حملے کیے ہیں, بوڑھوں پہ بھی حملے کیے ہیں, تعلیمی اداروں پہ بھی حملے کیے ہیں, عبادت گاہوں پہ بھی حملے کیے ہیں. تو یہ تو جنگی کے خلاف ہے نا, سارے وار کرائمز کمٹ کیے اور پھر اون کیا اس کو, پھر اون کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے کیا. اقوام متحدہ نے کیا کر لیا مجھے بتا دیں. مذمتی قرارداد, وہی ہمارا مستقبل ہے, بس اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. بس خاموشی سے ہم بھی دیکھتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جی بس یہ ہو سکتا ہے. چلے, تھینک یو ویری مچ سلمان صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, بڑی ہی انفارچونیٹ سچویشن, اٹ بی ویری ٹرو, ویری انفارچونیٹ سچویشن کہ ہم خاموشی سے بس دیکھ رہے ہیں, کچھ نہیں ایز سچ پریکٹیکلی ہم کر سکتے. میں یوزلی ڈاکٹر صاحب, میں یوزلی اکیلے بیٹھے ہوئے, جب سے یہ 7 اکتوبر کے بعد سے سٹارٹ ہوئے, پہلے چند دن تو رات کو نیند نہیں آئی, حلفاً کہہ رہا ہوں رات کو نیند نہیں آئی کہ کیا یار واٹ نیکسٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پریکٹیکلی جب کرنے پہ آتے ہیں نا کہ میں خود سے سوچوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, تو کوئی سمجھ بھی نہیں آتی ہے ایسا. بس مجبوری یہ ہے کہ بھی جو کر سکتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. ہاں, اور جو ہم جیسے کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے. ہمارے پاس کوئی آپشن سوائے اس کے نہیں ہے کہ بھی ہم اپنی جیب سے
وہ چیزیں اکٹھی کر کے اس طریقے سے ان کو جو ان کی اس میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. مجھے بریک کا بار بار پیچھے سے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد لاسٹ سیگمنٹ میں آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس کہ ہم کر کیا سکتے ہیں, بیکاز آئی نو دیٹ کہ ہم تمام 25 کروڑ پاکستانیوں کے دل میں وہی محبت ہے جو میرے دل میں ہے, جو کیسر بھائی کے, جو ڈاکٹر صاحب کے دل میں ہے پیلسٹائن کے لیے. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے کیا کر سکتے ہیں, لاسٹ پارٹ میں یہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایز اے سیڈ بریک پہ جانے سے پہلے کہ اس لاسٹ پارٹ کے اندر آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان میں بیٹھے ہوئے کر کیا سکتے ہیں. ہم جا کے لڑ نہیں سکتے. ہم وہاں جس طرح بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی, کیسر بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ پہنچنا بھی کائنڈ آف امپاسبل ہے. ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے کیا کر سکتے ہیں, ڈپلومیٹکلی کیا کر سکتے ہیں, پولیٹیکلی کیا کر سکتے ہیں, اور فلاح کے لیے کیا کر سکتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فلاحی اینڈ پہ ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان سے بیٹھے ہوئے؟ میرے خیال میں ہم 2 کام کر سکتے ہیں جی, اور دونوں کام جو ہے ہمارے بس میں ہیں. ایک تو آج یہ جنگ ہوئی ہے نا, اور اس سے پہلے 48 کی یا 67 کی اور بہت وار ہوئی, اور میں جو فرق ہوا ہے نا وہ یہ ہوا کہ اس دفعہ سوشل میڈیا بہت ایکٹیو تھا. جی, اس سوشل میڈیا نے بھی بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کیا ہے. یعنی پہلے خبر ہم سنتے تھے, اب ہمارے پاس تو خبر اپنی جیب کے اندر موجود ہوتی ہے, اور پھر وہ پوری ڈیٹیل سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا کے محاذ پر ہمیں ہر آدمی کو, ہر فرد کو, اور خاتون کو, بچے, مرد کو, ہر کو اس سوشل میڈیا کے ذریعے اس 2 پلیٹ فارم بچے ہیں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے واحد, ایک یوٹیوب اور ایک ٹویٹر ایکس. باقی تمام پلیٹ فارمز کے اوپر آپ اسرائیل کا یا فلسطین کا نام لکھتے ہیں تو آپ بین ہو جاتے ہیں. آپ کی بات درست ہے, تو اس میں بھی تو ہمارا قصور ہے نا. ہاں, ٹیکنالوجی میں آگے جا نہیں سکتے. اگر ہم پورے 1.5-2 ارب لوگ مل کر اپنا ہی بنا سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہتھیار بھی ان کا ہے, لڑنا بھی ان کے خلاف ہے, تو وہ پھر ان کی مرضی ہے, جب مرضی جہاں تک اجازت دیں آپ کو لڑنے, جہاں تک اجازت دیں. وہ ٹویٹر بھی بند کر سکتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں. ایلون مسک کے اوپر بڑا پریشر ہے, بہت پریشر ہے کہ اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے نا. جی, تو اس کا مطلب ہمیں یہ محاذ بھی کرنا چاہیے. جو بھی چیز ہم کام کر سکتے ہیں, ایک کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے, صبح شام کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے جس کو وسائل دیے ہیں, رب کے ہاں کوئی بہت زیادہ کوانٹٹی کا ایشو نہیں ہوتا, اس کے ہاں تو اس اخلاص نیت کا ہے, بولے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اس کا جس پہ بھی اعتماد ہے, وہ جس بھی طریقے سے مالی مدد پہنچانے. آپ کو یاد پڑتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے وقت سے ابھی تک ہماری خواتین نے ان کو چوڑیاں اور چیزیں بھیجی تھیں, انہوں نے اپنے میوزیم میں سجا کر رکھی ہیں کہ یہ وہ, اور اسی لیے وہ پاکستانیوں کی قدر بھی بہت کرتے ہیں کہ یعنی اس وقت میں ان لوگوں نے ہماری مدد کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس برے وقت میں, برا نہیں, یہ برے ترین وقت ان کے لیے تو قیامت ہے نا, قیامت ہے ان کے لیے تو قیامت. تو اس لیے میں مطلب جیسے آپ نے کہا نیند نہیں آتی, جہاں تو سچی بات یہ ہے کہ چائے پیتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یار ہم کتنے مزے سے چائے یا کافی پی رہے ہیں, اور وہاں تو بچہ جو ہے نا اس کو اگر 4 گھنٹے دودھ نہیں ملے گا تو کیا کرے گا, اور اوپر سے بمباری ہو رہی ہے, شیلنگ ہو رہی ہے, 3400 بچے آئے دن دیکھتے ہیں 6 ماہ 8 ماہ کے بچے خون میں لتڑے ہوئے. وہ تو اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں مالی مدد جو بھی کسی بھی طریقے سے, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, ہم الحمدللہ کر رہے ہیں. ہم نے 1 ارب کہا, آپ نے کہا یہ تو بہت تھوڑا ہے, یقینی طور پر بہت تھوڑا ہے, لیکن ظاہر ہے اگر ہم 25 کروڑ ہیں, اور 25 کروڑ میں سے کئی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے لیے اربوں تو روز کی کمائیاں ہیں الحمدللہ. وہ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب ایک بزنس مینوں کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے, میاں منشا صاحب کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ آپ جیب جھاڑیں تو آپ کے 5-7 ارب تو نیچے گر جانے ہیں. تو اس طرح کے لوگ کو بھی سٹیپ اپ کرنا چاہیے نا, اس طرح کے لوگ کو بھی اب آگے آنا چاہیے. الحمدللہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں, ابھی بھی آ رہے ہیں ہمارے بچے بچی. ہم نے مختلف یونیورسٹیز کے میں کیمپ لگائے, اور تو لوگوں نے, بچوں نے. اس طرح آپ لوگوں نے کیمپ روڈز کے اوپر کیوں نہیں لگائے؟ جی روڈ پہ بھی لگائے تھے, تو وہ زیادہ دن تک نہیں وہ لگ سکے, مطلب چل نہیں سکتے. 3-4 دن تو ہم نے لبرٹی میں لگایا تھا. اس کے علاوہ ہم نے یونیورسٹیز کے اندر بھی ہم نے کیمپس لگائے ہیں. پورے ہر شہر کے اندر روڈوں کے اوپر, چوکوں کے اندر کیمپس موجود ہیں. وہاں سے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں, لوگ لا کے دے رہے ہیں. اللہ خیر کرے گا کیونکہ ہمیں ہیڈ آفس سے ہی ساری ٹرانزیکشنز کرنی ہوتی ہیں, تو سارے پیسے آپ کو تو ڈیفینیٹلی بینکنگ چینلز کے تھرو ایوری تھنگ سارا. الحمدللہ مطلب بیسیکلی سامان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ پیسے ہیں اس ٹائم. سامان پہنچانا بھی بڑا عذاب ہے کہ یہاں سے مصر جائے گا, مصر سے پھر آگے اگر بارڈر کھلے کر جائے گا تو پیسے تو پہنچا سکتے ہیں نا, بینکنگ تو ہو سکتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اس وقت یہ پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ وہ 20 ٹکوں سے کیا بنے گا.
कम से कम को 200-300 ट्रक डेली जाएं, तब जाकर उसके शहर के लोगों वो का, बॉर्डर खुल जाए तो पहुंच जाएंगे, जब लोग पहुंच जाएंगे पीछे से। और वो नहीं जाने दे रहे ना, वहाँ भी प्रॉब्लम है ना कि वो इसराइल उस पर भी पाबंदी लगा रहा है कि आप इससे ज़्यादा नहीं भेज सकते। यानी वो तो चाह रहा है कि भी ये एक मतलब आप कहें कि जीनोसाइड हो रहा है और मर जाएं और एक दफ़ा इसको ख़त्म कर दें, भूखे मार दें इनको, भूखे मार दें। ऐसे ही। तो हमें, मेरा अपना ख्याल है कि कम से कम इस मौके के ऊपर उनके साथ तो खड़े होना चाहिए, जितना भी हम अखलाकी तौर पे तो कम से कम साथ रहे और कुछ नहीं। तो कैसर भाई, पॉलिटिकली सियासी तौर पे सफारती महाज पे जमात इस्लामी कहाँ लड़ रही है और हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तानी, मतलब मैं यहाँ बैठा हुआ स्टूडियो यहाँ से निकल के मैं क्या कर सकता हूँ पाकिस्तानी होते फ़लस्तीन के लिए? देखें, सियासी जमातों को जो एक किरदार अदा कर रही हैं, मुख्तलिफ सुफरा से जो मुलाकात हो रही है इस्लामाबाद में, और वो पूरा वफद जो मैंने आपको बताया कि अल-कुद्स कमेटी के नाम से, एक तो वो काम है कि आप सफारती महाज पे दीगर मुल्कों को अपने साथ मिलाएं, उनको बताएं कि क्या हो रहा है। मैं और आप ये काम कर सकते हैं कि जिस तरह जमात इस्लामी ने अनाउंस किया 19 नवंबर को गज़ा मिलियन मार्च लाहौर में, हम जिसमें बच्चे शरीक होंगे, ख़वातीन होंगी, हजरात होंगे, हम कम अज़ कम अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अहले फ़लस्तीन से यकजहती के लिए, अमेरिका और इसराइल के मुज़ालम की मज़म्मत के लिए उस दिन निकलें, और हमारे हाथ में, एक हाथ में पाकिस्तान का और दूसरे हाथ में फ़लस्तीन का झंडा हो, और ये हम मैसेज दें कि अहले पाकिस्तान जो हैं उनके दिल अपने फ़लस्तीन के जो बहन भाई हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं उनके साथ धड़कते हैं, और हम उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि एक जिस्म का कोई अगर हिस्सा जो है वो तकलीफ़ महसूस करता है तो पूरा जिस्म जो है उस तकलीफ़ को महसूस करता है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, अवाम हैं, वो भी उसी तरह महसूस करते हैं। इसी तरह मैं दोबारा से हुक्मरानों से गुजारिश करूँगा कि वो इस मौके पर आएँ और पूरी दुनिया को ये पैगाम दें और इस मिलियन मार्च में वो शिरकत करें, और ये मैसेज हो कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है, उसके जो बड़े हैं, जो वज़ीर आज़म है, जो सदर है, जो आर्मी चीफ़ हैं, ये सारे एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हैं, और एक ही आवाज़ जो है वो यहाँ से पूरे पाकिस्तान से पूरी दुनिया के लिए आ रही है, और वो ये है कि इसराइल को अपने ये मुज़ालिम बंद करने होंगे, ये जंग बंद करनी होगी, और उसके ख़िलाफ़ जो आलमी अदालत इंसाफ़ है उसमें मुकदमे के लिए तमाम मुसलमान ममालिक को कोशिश करनी होगी। और मैं तमाम उन मज़ाहब के लोगों को सलाम पेश करता हूँ जो पूरी दुनिया के अंदर जो है इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, फ़लस्तीन के हवाले से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। यकीनन ये इंसानियत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और हमें इंसान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते पूरी आवाज़ जो है वो 19 नवंबर को लाहौर से इंशाल्लाह बुलंद करनी है। इंशाल्लाह। नाज़रीन, एंड में मैं जाते जाते सिर्फ 2-3 लाइनें आपको वो पढ़ के सुनाना चाहूँगा, और फिर मैं उसके बाद रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि अपने सर्कमस्टांसिस और गाज़ा के सर्कमस्टांसिस को कंपेयर ज़रूर कीजिएगा। गाज़ा में हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है, और ये यूनिसेफ के आदाद शुमार हैं। अब तक 3400 बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, 6300 के करीब ज़ख्मी हैं। गाज़ा में रोज़ाना 420 बच्चे ज़ख्मी हो रहे हैं। अद्वियात, खुराक, पानी, ईंधन ख़त्म हो गया है। अब इन आदाद शुमार के बाद ज़रा अपने घरों में वापस आ जाइए, अपने बच्चों की तरफ देखिए, अपनी फैमिलीज़ की तरफ देखिए, और फिर अपनी छत की तरफ देखिए कि अगर आप बैठे हुए हैं, एट वंस एक तैयारा ऊपर से गुजरता है, एक बॉम्ब मारता है और हर चीज़ तबाह बर्बाद कर देता है, आप रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, आप पर क्या गुजरेगी। इस पेन को 1 मिनट के लिए नहीं, 1 सेकंड के लिए फील कर लीजिएगा, और उसके बाद अगले मोमेंट आप, सिर्फ मैं और आप ये कर सकते हैं कि हम उनको डोनेशंस दे सकते हैं, हम उनको एहतियात दे सकते हैं। पाकिस्तानियों का हमारा ये कल्चर है कि हमारे घर में जब एहतियात देने पे आते हैं ना, जो पड़ा होता है हम उठा के भाग पड़ते हैं कि चल के एहतियात दे आओ। उनको इस टाइम के ऊपर आपके एहतियात की, खुराक की, हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर पहुँचाना बहुत मुश्किल है। इस टाइम के ऊपर हमारे पास ईजीएस्ट वे आउट पैलेस्टीनियंस की हेल्प करने के लिए, गाज़ा के लोगों की हेल्प करने के लिए सबसे आसान तरीका हमारे पास कैश है। डोनेशंस दीजिए, पैसों की शक्ल में दीजिए, ताकि अल खिदमत फाउंडेशन या जो बाकी लोग काम कर रहे हैं वो वहाँ पर जो फाउंडेशंस काम कर रही हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकें, लोकली चीज़ें खरीद कर पहुँचाई जा सके, क्योंकि बॉर्डर सील हैं। किसी भी चीज़ का पॉसिबिलिटी नहीं है कि बॉर्डर क्रॉस करके सामान आपका दिया हुआ, कंबल, कपड़े, बच्चों का दूध पहुँचाया जा सके। लोकली खरीदा जा सकता है, लेकिन वहाँ पर पहुँचाना इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर राइट नाउ। सो अभी द बेस्ट ऑप्शन टू डोनेट इज़ मनी। पैसे दीजिए, एहतियात दीजिए, मैक्सिमम दीजिए, और फिर जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जी 1 अरब हमारा टारगेट हमने अचीव कर लिया, मैं अल्फन कह रहा हूँ कि 1 अरब शायद 1% भी नहीं होना चाहिए हमारे डोनेशंस के एंड के ऊपर आकर। हमें इतना डोनेट करना चाहिए, बिकॉज मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर ये ह्यूमन क्राइसिस सबसे बड़ा है।
میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا ہیومن کرائسس نہیں دیکھا کہ یوں بمباری ہو کہ پورے کا پورا شہر جو ہے اس کو وائٹ واش کر دیا جائے. اپنا خیال رکھیے گا, غزہ کے مسلمانوں کو دعا میں خاص طور پہ یاد رکھا کیجیے گا, اور اپنی تھاٹس کے ساتھ ساتھ مالی امداد بھی کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.